کون کا پیغام پاکستانیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ اتوار کے روز جو ہے خان نے پروٹیسٹ کی کال دی ہے، اور اس دفعہ پروٹیسٹ مینڈیٹ چھیننے کے ساتھ ساتھ جو اہم پہلو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کل کا انتہائی متنازع بنیادی انسانی حقوق کے خلاف دیا گیا فیصلہ ہے، جس میں انہوں نے یہ قرار دیا کہ جو سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی جا رہی ہے وہ سیٹیں پی ایم ایل این پیپل پارٹی اور دیگر پارٹیوں میں تقسیم کی جائے گی۔ جب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہی تھی تو شاید ان کی عقل گاس سرنے گئی تھی، کیونکہ جو یہ پارلیمنٹیرینز بننے ہیں یہ ووٹ تو پاکستان تحریک انصاف کو ملا تھا، لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا کہ یہ اس پہ ریزرو سیٹ بنائے اور ریزرو سیٹ پہ ان کی نمائندگی ہو پارلیمان میں۔ الیکشن کمیشن نے ووٹروں کا مینڈیٹ جو ہے پی ایم ایل این کو دے دیا، پیپل پارٹی کو دے دیا۔ یہ آئین، قانون، اخلاقیات کے ساتھ ایک انتہائی گھناؤنا اور سنگین مذاق ہے، تو لہٰذا الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج، اس فیصلے کے خلاف اور مینڈیٹ کی چوری کے خلاف احتجاج جو ہے اتوار کے روز ہوگا۔ خان صاحب نے جو ہے پاکستانی قوم سے اپیل کی ہے کہ جب تک پاکستان کے وہ تمام مقتدر حلقے جنہوں نے پی ایم ایل این کو، پیپل پارٹی کو، ایم کیو ایم جیسے پارٹیوں کو پاکستان تحریک انصاف کا شیرازہ بکھیرنے سے مستفید کرایا ہے، وہ یہ سوچ لیں کہ پاکستان کے پاس نہ کوئی شارٹ ٹرم پلان ہے، نہ آپ کے پاس لون آ رہا ہے۔ واحد جو سالویشن ہے پاکستان کی وہ ریمیٹنسز کی مد میں ہے، اور ریمیٹنسز پاکستانی شہباز شریف، نواز شریف جو اپنی دولت باہر بھجوا رہے ہیں، ان کے دور حکومت میں انہوں نے پاکستان نہیں بھیجنی ہے۔ جو شخص ریمیٹنسز پاکستان میں لا سکتا ہے اور اس کڑی معاشی بدحالی میں پاکستان کو سہارا دے سکتا ہے، اس شخص کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا پاکستانی قوم اس سے آگاہ رہے کہ آئی ایم ایف کو لکھے گئے خط پہ جو بیانیہ پی ایم ایل این اور ان کے الائز جو ہے ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی شکل میں ذمہ داری پی ٹی آئی پہ ہوگی، پاکستان تحریک انصاف اب بھی یہ اہلیت رکھتی ہے کہ اگر ان کو مینڈیٹ واپس دیا جاتا ہے اور اقتدار بمطابق قانون پی ٹی آئی کو دیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف صرف ریمیٹنسز کی مد میں اور 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پاکستان کو فوری طور پر درپیش معاشی مسائل سے نجات دلا سکتی ہے۔ یہ بات رقم کی جائے، ریکارڈ کی جائے کہ ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف سے صرف اتنا مطالبہ کیا ہے کہ جو انہوں نے لاسٹ ٹائم ٹرانچ دیا تھا، قرضہ دیا تھا، تو مشروط تھا فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ساتھ، اور ہم نے کہا ہے کہ الیکشن کے پروسیس کو آپ دوبارہ جب یہ اس کا آڈٹ کرا دیں اور ساتھ میں اگر یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومت لیجیٹیمیٹ ہے تو قرضہ دے دیں۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات جس پہ خان صاحب نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا، ان کی اہل خانہ، ان کی وائف بشرا بی بی کو جو ہے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، ان کے ساتھ حکام کا رویہ جو ہے غیر انسانی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی منافی ہے۔ لیکن خان صاحب نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ 7.5 مہینے مجھے ہو گئے ہیں اور میں مزید 7 سال بھی گزار سکتا ہوں، لیکن نہ میں مصلحت کے ساتھ کوئی ڈیل کروں گا اور نہ میں کوئی ادھوری مینڈیٹ کے ساتھ کسی شراکت حکومت کا حصہ بنوں گا۔ تیسری بات یہ ہے جو آپ کے وساطت سے بتانی ہے، عاطف خان صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور شاہرام ترقی صاحب کو پارلیمان میں ان کو ایک کلیدی کردار کے حوالے سے ذمہ داریاں تفویض کی ہیں۔ اون عباس پبی صاحب جو ہے وہ کافی عرصہ بعد خان صاحب سے ملے ہیں۔ خان صاحب نے جو ہے سینٹ میں اس کی کارکردگی کی ستائش کی ہے
شہریار افریدی صاحب اور شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہے انہوں نے پارٹی سے ریلیٹڈ معاملات خان صاحب کے نوٹس میں لائے. خان صاحب نے ہمارے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے ایم پی ایز کو یہ پیغام دیا ہے کہ جتیاں نہ ڈالی جائیں ایوان کے اندر. کسی بھی حزب اقتدار کے ممبر پارلیمان سے اس طریقے سے گل ملنا کہ جو ہمارے ووٹرز کو پاکستانیوں کو یہ پیغام دے کہ کوئی ٹوپی تماشا ہے، انہوں نے کہا یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ 15-20 ایم پی ایس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایوان میں احتجاج کریں. جب بھی احتجاج ہوگا تو تمام اپوزیشن فلور پہ کھڑی ہوگی. یعنی کہ انہوں نے احتجاج میں تیزی لانے کا کہا ہے، انہوں نے احتجاج میں کوئی سہولت یا رعایت دینے کا نہیں کہا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیاف پہ، اپنے تمام دوستوں کی بیاف پہ میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں، بالخصوص چیف منسٹر کے پی جن کی آج ان سے ملاقات ہوئی، ان کے لیے بھی یہ پیغام دیا اور شاید خان صاحب خود بھی وہ بات کر گئے. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پشاور میں اتوار کے دن تاریخی ریکارڈ احتجاج کرانا ہے. خان کا مطالبہ ہے کہ پشاور میں جو احتجاج ہو اس کی خبریں دنیا کے آخری کونے تک جانی چاہیے. اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں احتجاج کی ذمہ داری مجھے تفویض کی ہے. ہم اسلام آباد میں احتجاج اور پنڈی میں احتجاج کے حوالے سے دونوں تنظیموں سے ملاقات کرنے کے بعد انشاءاللہ آج رات ہی ہم اعلان کریں گے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی، کہاں سے شروع ہوں گے. لیکن اس دفعہ خان صاحب نے پارلیمنٹیرینز کو بھی کہا ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کے احتجاج میں وہ شریک ہو جائے. میں عاطف خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ذرا خیالات کا اظہار کرتے ہیں. بہت شکریہ، آپ کو تفصیلاً بتا دیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے. یہی ایک جو بیسک بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ہم نے وہی جو عوام کا مینڈیٹ ہے انہی کا غصہ، انہی کی جو ان سے ووٹ چھینا گیا ہے، وہ بات ہم نے چھوڑنی نہیں ہے. وہ بات ہم نے نہ عدالتوں میں چھوڑنی ہے، نہ وہ ہم نے اسمبلی میں چھوڑنی ہے، اور نہ ہم نے سڑکوں اور گلیوں اور چوکوں پہ چھوڑنی ہے. وہی ہم کرتے رہیں گے جب تک ہمارا مینڈیٹ نہیں مل جاتا. یہاں تک خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی ممبر کو، کسی کو اگر اٹھایا جاتا ہے، اب آپ نے ہر ایک اسمبلی میں، چاہے وہ کے پی کی اسمبلی ہو، پنجاب کی ہو، نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، آپ نے بھرپور احتجاج کرنا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. اسپیشلی جو کل کا فیصلہ مروت صاحب نے جس طرح ڈیٹیل سے بتایا، یہ ہماری بہن یہاں پہ شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں، عورتوں کے جو ریزرو سیٹس ہیں، مائنورٹی کے ریزرو سیٹس جو ہے، عجیب سی بات یہ ہے کہ لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، اور وہ آپ یہ کوئی ان کے خالہ جی کا گھر ہے کہ ایک سے لے کے دوسرے کو دے دیں. یہ کوئی ان کی مرضی تو نہیں ہے. عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اسی کے مطابق یہ ریزرو سیٹ ہونی چاہیے. جمہوریت میں اصل چیز ہوتی کیا ہے؟ جمہور کا، عوام کا فیصلہ اپنے نمائندوں کے ذریعے. یہ فارم 47 والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. یہ 8 فروری کو عوام نے ووٹ دیا ہے، ہمارے لوگوں کو دیا ہے. یہ 9 فروری کو اور 10 فروری کو جو جیت کے آئے ہیں، ان کو ہم آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے، نہ ان کو عوام کا مینڈیٹ چھیننے دیں گے. اور ہم ہر جگہ پہ اس کی انشاءاللہ تعالی بھرپور مخالفت کرتے رہیں گے اور آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک بات جو خان صاحب نے میاں والی کے عوام کا، انہوں نے تہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے. خان صاحب نے ملاقات میں میاں والی کے عوام کے لیے پیغام دیا ہے کہ جو محبت، الفت اور جو اس کڑے وقت میں اس کے اپنے ضلع کے لوگوں نے ان کو جو مرتبہ، جو محبت سے نوازا ہے، تو خان ہمارے چونکہ میاں والی کے ایم این اے صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو اس کنٹیکس میں میاں والی کے لوگوں کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا اور یہ پیغام دیا ہے کہ برے وقت گزر جاتے ہیں، میاں والی نے جو میرے ساتھ الفت نبھائی ہے میں ساری عمر یاد رکھوں گا. ساری میاں والی کو میری طرف سے سلام. ہاں، اور ساری میاں والی کو جو ہے خان صاحب نے کہا کہ میری طرف سے سلام.